بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف ذکر کی کثرت کافی نہیں ہوتی بلکہ دل کی تیاری زیادہ اہم ہوتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیونکہ بعض لوگ برسوں ذکر کرتے ہیں مگر دل میں وہ سکون پیدا ہی نہیں ہوتا جس کی وہ امید رکھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تھوڑے سے اخلاص اور صحیح تیاری کے ساتھ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں محسوس کر لیتے ہیں۔ صوفیہ ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں، اگر بہترین بیج بھی پتھریلی زمین میں ڈال دیا جائے تو فصل نہیں اگتی، لیکن جب زمین نرم، صاف اور تیار ہو جائے تو اچھا سا بیج بھی تناور درخت بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بالکل اسی طرح ذکر قلبی بھی ایک نورانی بیج ہے، مگر اس سے پہلے دل کی زمین تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم ان 3 روزانہ معمولات کی بات کریں گے جنہیں ان اہل سلوک دل کی عمیدگی کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ دل ایک باغ کی مانند ہے، ذرا اپنے دل کو ایک باغ سمجھیں۔ اگر اس باغ میں کانٹے، جھاڑیاں اور خشک پتے بھر دیا جائیں تو خوشبودار پھول کیسے کھلیں گے؟ اسی طرح اگر دل مسلسل غفلت، بے صبری، حسد، بے مقصد مصروفیات اور بے احتیاط گفتگو میں الجھا رہے تو ذکر کے اثرات کو محسوس کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے اہل تصوف ذکر شروع کرنے سے پہلے کردار، نیت اور روزمرہ کی عادات کی اصلاح پر زور دیتے ہیں۔ پہلا معمول، نیت کی اصلاح۔ ہر روحانی سفر کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، میں ذکر کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے؟ کیا میں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ذکر کروں، کسی غیر معمولی کیفیت کی تلاش میں، یا میں کوئی اور چیز ڈھونڈنے کے لیے، یا صرف اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے؟ اگر نیت خالص ہو جائے تو معمولی عمل بھی قیمتی بن جاتا ہے۔ ایک شخص روزانہ چند منٹ اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، جبکہ دوسرا گھنٹوں مشکلات میں بیٹھ کر اپنا جدوجہد کرتا ہے، مگر دل دنیا کی تعریف کا طالب ہوتا ہے۔ فرق علم کی مقدار میں نہیں، نیت کی صفائی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے تھے کہ نیت کی حفاظت عمل کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پیارے دوستو، دوسرا معمول، زبان کی حفاظت۔ دل تک جانے کا ایک راستہ زبان سے بھی گزرتا ہے۔ جو زبان ہر وقت شکایات، غیبت، جھوٹ یا سخت الفاظ کی عادت ہو جائے، اس کو عادت بن جائے، اس کے لیے خاموش ذکر کی لطائف کو محسوس کرنا آسان نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر روز اپنی گفتگو کا جائزہ لے۔ آج میں نے کتنی بار کسی کا دل دکھایا، کس کو میں نے برا کہا، کس کو میں نے گالی نکالی، کس کو میں نے اچھا برا کہا، کتنی بار بے فائدہ بات کی، اور کتنی بار ایسا جملہ کہا جس سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ جب زبان نرم ہوتی ہے تو دل بھی آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ آج کی دنیا میں خاموشی نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل، پھر پیغام، خبریں، مصروفیات، اور رات تک مسلسل شور میں ایسے ہی گم ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے میں دل کو اپنی آواز سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے روزانہ چند منٹ مکمل خاموشی اختیار کریں۔ کوئی گفتگو نہیں، کوئی اسکرین نہیں، صرف اپنے سانسوں پر توجہ دیں، اللہ کی یاد کے احساس کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ خاموشی خود ایک تربیت ہے۔ اسی خاموشی میں انسان اپنے دل کی کیفیت کو پہچاننا شروع کرتا ہے۔ پیارے دوستو، جلد نتائج کی خواہش سے بچیں۔ بعض لوگ چند دن ذکر یا مراقبہ کرتے ہیں اور پھر غیر معمولی کیفیت کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی خاص احساس نہ ہو، مایوس ہو جاتے ہیں۔ روحانی تربیت کا مقصد لازماً غیر معمولی تجربات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ کردار، اخلاص اور اللہ کی عطایت میں بہتری پیدا کرنا ہے۔
اسی لیے صبر، استقامت اور عاجزی اس سفر کی بنیادی اصول ہے۔ ایک چھوٹی سی روزانہ مشق کر لیں۔ سونے سے پہلے صرف 3 سوال خود سے پوچھیں۔ کیا آج میری نیت اللہ کی رضا کے لیے قریب تھی؟ کیا میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی؟ کیا میں نے چند لمحے خاموشی اور اللہ کی یاد میں گزارے؟ اگر روزانہ یہ محاسبہ کیا جائے تو آہستہ آہستہ دل میں ایک نئی بیداری پیدا ہونے لگتی ہے۔ پیارے دوستو، لیکن ایک بہت اہم سوال ابھی بھی باقی ہے۔ اگر دل کی تیاری اتنی ضروری ہے تو دل کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو اللہ کے راستے پہ ہمیں چلنے ہی نہیں دیتی؟ وہ کون سی عادت ہے جو انسان برسوں ذکر کرتا رہے پھر بھی دل پر اس کا اثر کم محسوس ہو؟ اور صوفیہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کون سا عملی طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم دل کے زنگ، محاسبہ، نفس اور ذکر قلبی کی حقیقی تیاری پر گفتگو کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے زیادہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میرے دل کو اپنا ذکر نصیب فرما۔ پیارے دوستو، اگر آپ تصوف، تزکیہ نفس، ذکر، خود شناسی اور روحانی تربیت پر مبنی تحقیق پر ویڈیو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ اس سلسلے کی اگلی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ دعا ہے ہمارے دلوں کو اخلاص، عاجزی اور اپنے ذکر کی محبت سے بھر دے۔ پیارے دوستو، دل کا زنگ کیا ہے؟ وہ رکاوٹ جو ذکر قلبی کے اثر کو کم کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 2 لوگ ایک ہی ذکر کرتے ہیں، ایک ہی قرآن پڑھتے ہیں، ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ایک کے چہرے پر عجیب سکون ہوتا ہے جبکہ دوسرا اندر سے بے چین رہتا ہے؟ فرق صرف الفاظ کا نہیں ہوتا، فرق دل کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ جب دل پر غفلت کی تہ جمی ہو، ذکر کی روشنی اندر پہنچنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ آج ہم اسی دل کے زنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ اسے صاف کرنے کا آغاز کیسے کیا جائے۔ دل پر زنگ کیسے آتا ہے؟ ذرا آپ آئینے کا تصور کریں۔ جب وہ نیا ہوتا ہے تو ہر چیز واضح دکھائی دیتی ہے، لیکن اگر مہینوں تک اس کی صفائی نہ کی جائے تو اس پر گرد جم جاتی ہے۔ آئینہ خراب نہیں ہوتا، صرف اس کے اوپر ایک دھندلا پن زنگ جمع ہوتا ہے، دھول دھپٹ جمی ہوتی ہے۔ دل بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ فطرت پر پیدا کیا، لیکن غفلت، مسلسل گناہ، بے احتیاطی اور لیکن دنیا میں حد سے زیادہ مشغولیت دل کی شفافیت کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تبدیلی اکثر آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اس لیے انسان کو فوراً محسوس نہیں ہوتی۔ محاسبہ نفس اس کا علاج ہے۔ صوفیانہ تربیت میں ایک اہم معمول محاسبہ نفس ہے، یعنی دل کے اختتام پر خود اپنا آپ جائزہ لیں، اپنا جائزہ خود لیں۔ خاموشی سے چند لمحے بیٹھیں اور خود سے پوچھیں، آج میں نے کس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ کیا میری کسی بات سے کسی کا دل دکھا؟ کیا میں نے کسی پر ظلم یا ناانصافی کی؟ کیا آج میں نے اللہ کو سچے دل سے یاد کیا؟ یہ سوال انسان کو دوسروں کی غلطیوں کی بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرتی ہے۔ میرے دوستو، دوسرا علاج سچی توبہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف بڑے گناہوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن اہل دل اپنی غفلت سے بھی استغفار کرتے ہیں۔ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل میں ندامت، غلطی کو چھوڑنے کی نیت اور اللہ کی طرف رجوع کا نام ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو امید رکھی جاتی ہے کہ اس کے دل میں نئی تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا علاج رزق کی پاکیزگی۔ صوفیہ ہمیشہ حلال اور پاکیزہ رزق کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر صرف جسم پر نہیں بلکہ
کردار اور دل کی کیفیت پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے دیانتداری، امانت اور حلال کمائی کو روحانی ترقی کی بنیادوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خاموشی صرف بولنا بند کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر کے شور کو کم کرنے کی کوشش بھی ہے۔ جب انسان ہر وقت گفتگو، بحث اور بے مقصد مصروفیات میں الجھا رہتا ہے تو دل کو یکسوئی ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزانہ چند منٹ خاموش بیٹھیں اور اللہ کو یاد کرنا، اپنی سانسوں پر توجہ دینا اور دل کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا ایک مفید روحانی عادت بن سکتی ہے۔ میرے دوستو، دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اکثر انسان دوسروں کی غلطیاں جلد دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی۔ اہل معرفت فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جائے اسے دوسروں کی عیب جوئی کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ یہی عاجزی دل کو نرم بنا دیتا۔ میرے دوستو، اگر آپ روحانیت، تصوف، تزکیہ نفس اور دل کی اصلاح پر ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ اس سیریز کا اگلا حصہ آپ سے رہ نہ جائے۔ دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں سے غفلت کے زنگ دور فرما، ہمیں سچی توبہ، اخلاص، استقامت اور اپنے ذکر کی مٹھاس عطا فرما، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے اور ہمارے دلوں کو ایسا نور عطا فرما جو ہمیں ہر حال میں تیری طرف توجہ رکھے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔